پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ پاکستان کی صورتحال مسلسل ایک بحرانی کیفیت ہے اور تازہ ترین کیفیت یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا، ان کی رہائی ہوئی، اس کے بعد ان کو ایک بار پھر گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا۔ اب اس قسم کے بہت سارے یہ واقعات ہو رہے ہیں، گرفتاری رہائی گرفتاری بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ سیاست چھوڑ گئے، کسی نے اپنی سیاسی جماعت تبدیل کر لی، تو بہت پاکستانیوں کے لیے بحیثیت مجموعی ایک مہمہ بن گیا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں وہ آخر پاکستان کا امیج بیرونی ممالک میں کیا دینا چاہتے ہیں۔ اب اسی لیے ہم نے آج زحمت دی ایک بار پھر حبیب اکرم صاحب کو، بہت آرٹیکولیٹ اور پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں بڑا زبردست انداز میں ان کا یہ تجزیہ ہے، تیکھی تیکھی باتیں بھی ہوتی ہیں، میٹھی میٹھی بھی ہوتی ہیں۔ تو شکریہ حبیب دوبارہ ہمیں جوائن کرنے کا، وقت نکالنے کا۔ یہ بتائیے کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ، اس کی گرفتاری کا منظر ہم نے دیکھا، اس سے پہلے ہم نے 9 مئی کو ایک سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کا منظر دیکھا۔ یہ 72 سال کے لوگ ہیں اس کو جس انداز میں زبردستی ایک لحاظ سے دھکے دے دے کے گاڑی کی طرف لے جایا گیا، اور پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا پرویز خٹک، خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ، انہوں نے جس انداز میں چھوڑ دی پارٹی نہیں چھوڑی، عہدے چھوڑ دیے۔ تو بطور پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مناظر ہم کس کو دکھا رہے ہیں، کس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر امتیاز صاحب ہمیشہ ایک جو پاور ایکویشن ہے وہ ڈیفائنڈ رہی ہے، اور اس میں سب کو پتا رہا ہے کہ اس ایکویشن میں کون کتنا طاقتور ہے اور کون دوسرا کتنا طاقتور ہے۔ سارے فریقوں کو اپنی اپنی طاقت کا اندازہ رہا ہے، لیکن اس بار پاکستان میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں پاور ایکویشن میں چینج آ رہی ہے، اور ظاہر ہے دنیا بھر کے سسٹم میں جب بھی پاور ایکویشن چینج ہوتی ہے تو وہ دراصل ایک ایوولوشن کے ذریعے چینج ہوتی ہے، اور ایوولوشن کا بہترین راستہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو جب الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، خود بخود سیاستدانوں کو اپنی جگہ ملتی رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جگہ بنتی رہتی ہے، عدالت کی اپنی جگہ بنتی رہتی ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ جب ہمیں الیکشن کی طرف جانا تھا ہم الیکشن کی طرف نہیں گئے۔ مثلاً عام طور پر پارلیمانی سسٹم میں عدم اعتماد جب کسی وزیر اعظم کے خلاف پاس ہو جاتی ہے تو پھر ایک نیا الیکشن کال کیا جاتا ہے، کیونکہ عدم اعتماد ہمیشہ کسی بڑی پارٹی کے خلاف ہوتی ہے، اتحاد کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی پارٹیوں کے خلاف تو نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ایک بڑی پارٹی کے خلاف عدم اعتماد ہوئی، اور اس کے بعد جو ڈسٹربنس ہوئی ہم نے الیکشن اوائڈ کیا۔ اس کے بعد سے معاملات بگڑتے چلے گئے، اور پھر نوبت 9 مئی کو قابل مذمت واقعات تک پہنچی، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکویشن کی ایڈجسٹمنٹ کو روکنے والی قوتیں دراصل یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ ایکویشن کو کی ایڈجسٹمنٹ، چلیں آپ اس کو آپ نے بڑا زبردست ایک نام دے دیا ہے۔ تو اس ایڈجسٹمنٹ کے پروسیس میں اب جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر اکانومسٹ ایک رسالہ ہے، لندن سے چھپتا ہے، بڑا انتہائی بااثر۔ تو انہوں نے ایک مضمون لکھا، اور جو کہ کل یعنی 1 جون کو شائع ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ یہ لکھا ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف اپنی جنگ ہار گئے ہیں، ٹائٹل اس کا یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ بڑا ایک معنی خیز تھا۔ اس ٹویٹ میں اکانومسٹ نے باقاعدہ ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے جس کے کوئی 27-28 لاکھ فالوورز ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ایک خطرہ ہے دنیا کے لیے۔ اس کو انٹرنیشنل میگرین کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو آپ کو دکھ ہوا ہے یہ پڑھ کے، یا غصہ آیا ہے کہ پاکستان کو کیوں اس طرح کیریکٹرائز کیا گیا ہے؟ ہمارے ہاں پاکستان کے جو پرابلمز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی خارجی ریسورس کی ضرورت ہے، یعنی وہ چاہے اکانومسٹ ہو، چاہے ٹائمز ہو، چاہے نیوز ویک ہو، وہ ہماری سیاست کو اور ہمارے معاملات کو ایک مبصر
اور اکثر اوقات ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. ہمارا جو ڈفرینٹ ویو ہے میرا اس معاملے میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات کو سمجھنے کے زیادہ اہل وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے حالات میں پاکستان کے اندر رہ کے صحافت کرتے ہیں یا اسی طرح کا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں, وکالت کرتے ہیں. وہ انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کا اصل ماحول کیا ہے اور پاکستان کے اندر جو آج واقعات ہو رہے ہیں, پیش آ رہے ہیں, اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کو تھوڑا سا واقعاتی طور پر جس طرح اکانومسٹ نے پینٹ کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اسے مطلب وہ پاکستان کے حالات کی درست تصویر پیش کرتا ہے. ہاں, پاکستان کے اندر کچھ پرابلمز ہیں اور یہ جو پرابلمز آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی آج ہی یکا یک تو پیدا نہیں ہوئے. پاکستان میں 1958 سے آن ورڈ ایک ہماری ہسٹری ہے, اس میں سیاستدانوں کا کیا کردار رہا, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا, فوج کا کیا کردار رہا یا بیوروکریسی کا کیا کردار رہا, ہم ان سارے کرداروں سے آگاہ ہیں. پرابلم اب اس وقت ہمارا یہ ہے, دیکھیے, اور یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں پرابلم آنے, کچھ گزر رہے ہیں, کچھ گزر چکے ہیں, کچھ ہم جیسے ہیں جن کے سامنے ابھی تھوڑے سے مزید امتحان باقی. پاکستان کے اندر اس وقت ہم جس نسل سے ڈیل کر رہے ہیں انہیں ملینیلز کہتے ہیں, آپ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں, اور جنریشن زی جو ہے وہ ہمارے ووٹرز ہیں. ہمارے بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو ہمارے ووٹرز ہیں. اور ہمارے ہاں یہ جو موبائل فون کا فنومنا ہے, ہمارے ہاں جو ڈیجیٹل میڈیا کا فنومنا ہے, یہ کوئی کریپن نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پہلے آہستہ آہستہ پہلے ریڈیو کی ڈینسٹی ہمارے ہاں بڑی ہو, پھر ٹی وی کی بڑی ہو, پھر ٹیلیفونی کی جو ٹیلیفونی ہے وہ بہت بڑی ہو. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں یعنی موبائل فون, ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرنیٹ ایکسپلوڈ کیے ہیں یکا یک. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب معاشرے جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ جہاں پر پچھلے 10-20 سالوں میں ٹیکنالوجی نے یہ حیثیت اختیار کی کہ وہ لوگوں کے ذہن پر اثر انداز ہو سکے, ہمارے ہاں یہ ایکسپلوژن کی صورت میں آئی ہے. تو لہٰذا اس سے نمٹنا ایک ڈفرینٹ حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ پاکستان میں امتیاز صاحب ایسے مضبوط ادارے نہیں ہیں. پاکستان میں کسی ایک اینگل پہ آئندہ نسلوں پہ کبھی ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری آئندہ یہ جو ایک چیز ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے. ہمارے سرگودا کے ایک شاعر تھے, ان کا کہنا تھا کہ سڑک پکی بنے گی حادثہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ سڑکیں پکی بنا لینے کے ساتھ ساتھ حادثے کی روک تھام بھی ضروری ہے. تو ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے پولیٹی, ایز اے اسٹیٹ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. تو اچھا, جب ہمیں میں آپ کی بات کاٹ رہا تھوڑے ہوں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں ایسے ادارے موجود نہیں ہیں. ادارے موجود نہیں ہیں یا ارادے موجود نہیں ہیں, کیونکہ ادارے تو ارادوں سے, خلوص نیت سے بنتے ہیں, ویژن کے ساتھ بنتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویژن, وہ ارادہ یہاں پہ مسنگ ہے. صاحب اس حوالے سے میری تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے جو میں کئی بار لکھ بھی چکا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پاکستان میں بنیادی مسئلہ نااہلی اور نالائکی ہے. ہم نے اس مسئلے کو مختلف شکلیں دے رکھی ہیں. کوئی اس کو کہتے ہیں بدنیتی, کچھ لوگ کہتے ہیں کرپشن, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ سیکیورٹی رسک ہو گیا, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ گزشتہ کوئی 30-32 برسوں میں, اور یہ 30-32 برسوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کی حکومت بھی شامل ہے, جناب نواز شریف کی حکومت بھی شامل ہے, جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی شامل ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر پاکستان کی بیوروکریسی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہو چکی ہے جو دراصل اپنی آزاد رائے دینے کی ہمت ہی نہیں رکھتے. پاکستان مسلم لیگ نون ان لوگوں کا مجموعہ ہے جو شریف خاندان کے سامنے چونو چراغ کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں کا مجموعہ ہے جو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اشارہ ابرو سمجھ کر اس پہ ایکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. تو وہ یہ ہماری جو, اسی طرح ہماری جو بیوروکریسی ہے اس میں وہ لوگ جن کی ریڑھ کی ہڈی ہو, جو وقت قیام آئے تو سجدے میں نہ گر پڑے,
ایسے لوگ جو اپنا آزادانہ فیصلہ کر سکیں اور منسٹرز کے منہ پہ کہہ سکیں کہ جناب منسٹر میں آپ کا یہ حکم اس لیے نہیں مانوں گا کہ آپ یہ قانون کی کتاب سے ہٹ کے یہ دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جو کچھ صورتحال بن چکی ہے یہ ایک نالائق لوگوں کا ایک مجموعہ ہے جو ہماری ریاست پر قابض ہے. تو اب ایسے نالائقوں کی موجودگی میں آپ یہ توقع رکھیں کہ پاکستان کوئی جمپ لگا کے اپنے سارے مسائل کو ایک جست میں طے کر لے گا، یہ ممکن نہیں ہوتا. میں جب ہم نے صبح یہ ٹویٹ دیکھا اکانومسٹ کا تو کچھ تاریخ مجھے یاد آئی. 2008 میں امریکہ کی سابق وزیر خارجہ تھی میڈلین آل برائٹ، تو انہوں نے ایک تقریر میں کچھ ملتی جلتی بات کہی. اکانومسٹ نے تو یہ کہا کہ پاکستان has become a global menace، یعنی دنیا کے لیے خطرہ ہے. میڈلین آل برائٹ نے کہا تھا کہ پاکستان دنیا بھر کے لیے ایک درد سر ہے، اور اس میں وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہم سب کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، یہاں پہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، کرپشن ہے، غربت ہے اور کمزور حکومت ہے. تو اکانومسٹ کے جو مضمون میں تقریباً کچھ ایسی باتیں کہیں، اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں لیکن ان کے دل دماغ باہر دھڑکتے ہیں، اور یہ رپورٹیں زیادہ تر انہی کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کورسپونڈنٹس ہیں، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بگاڑ بھی آیا ہے. اب بگاڑ میں آپ کی توجہ ادھر اگر دلواؤں کہ جو کچھ ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ میں ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کے مقابلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور اسی کی ریفلیکشن آپ کو عدالتوں میں خاص طور پہ ہائی کورٹوں میں بھی نظر آ رہی ہے. تو جو تقسیم سیاسی تقسیم معاشرے میں ہے وہی تقسیم آپ کو وہاں بھی نظر آ رہی ہے. لیکن ہماری جو حکمران جماعت ہے، حکمران ہمارا اتحاد ہے، وہ ان لوگوں کو بالکل مسترد کرنے کے موڈ میں ہیں، ہر لحاظ سے ان کو متون کر رہے، جن کا قبلہ ان کے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے وہ ہر معاملے پہ اپنی مرضی کا بینچ چاہتے ہیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس طرح؟ اتنے شدت کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی کوششیں تو ہمیشہ سے حکومتوں کی رہی ہیں. اگر آپ 50s میں دیکھ لیجئے کہ جسٹس منیر صاحب ایکچولی چیف جسٹس، میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ چیف جسٹس نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی حکومتی عہدہ دے دیا جائے. لیکن اس وقت کی حکومت چیف جسٹس صاحب کو، جسٹس منیر احمد کو، کہ چاہتی تھی کہ وہ وہیں پہ وہ کورٹ میں ہی رہے، اور حکومت کے نزدیک جسٹس منیر کے بغیر کورٹ کا تصور بھی محال تھا. تو کیونکہ اس کے بعد وہاں پہ جسٹس کارنیلیس موجود تھے. تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ پاکستان کی انفارچونیٹ چیز ہے. اور خیر دنیا بھر میں بھی اگر آپ دیکھیے کہ جو ایڈمنسٹریشن یا ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ عدلیہ کے بارے میں تھوڑا کانشیس بھی رہتی ہے، اور عدلیہ میں اپنی پسند کے لوگ بھی چاہتی ہے. یہ ہمیشہ سے، یہ آپ امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ انگلینڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پاکستان میں ذرا کروڈ شکل میں یہ چیز سامنے آتی ہے. جہاں تک جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس فائز عیسیٰ کے درمیان آپ نے کشمکش کا ذکر کیا، تو یہ ایک ہماری ریالٹی ہے، اور ان دونوں کی کشمکش ایسی ہے کہ آپ کسی ایک کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے اور کسی دوسرے کو مکمل طور پر غلط نہیں کہہ سکتے. جسٹس فائز عیسیٰ کا جو رویہ ہے میں اس کی داد دینے کے قابل نہیں ہوں. اسی طرح جو جسٹس امرتا بندیال صاحب نے ان کے فیصلوں میں جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں، یقیناً وہ جج صاحب ایسے تو نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ان کے استدلال سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ الیکشن کا، 2 صوبوں میں الیکشن کا کیس ہی دیکھ لیجئے. 2 صوبوں میں الیکشن کے کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد یہ کیا جواز ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی مذاکرات کر لیں، ورنہ 14 مئی کا حکم جو ہے وہ موجود ہے؟ یا پھر یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اگر ایک اتنا بڑا پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل مسئلہ بن گیا ہے، ظاہر ہے یہ دستور کے اندر سے نکلا ہوا ہے، تو اب آپ پھر اس میں فل کورٹ بنانے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اور فل کورٹ کیا کرتی؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ الیکشن نہ ہوتے، لیکن ہمیں ان ججز کا تو پتہ چلتا جو الیکشن کے راستے میں رکاوٹ بنے. مطلب آپ نے خود پاکستان کے اندر، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے امتیاز صاحب، کہ یہاں پہ سب لوگ خود اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا آدمی ہوں، میں ہی چارلس ڈگال ہوں، میں ہی جسٹس جیکسن ہوں، میں ہی جناب مطلب سب کام میرے سے باہر نہیں جانا چاہیے.
میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی ایک معاملہ ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی سوچنا چاہیے اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے اس باہمی کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اپنے عدالتی نظام پر کم ہوا ہے. ہم جس عدالت کی بات کریں جس کے یہ دونوں معزز جج صاحبان رکن ہیں, امتیاز گل صاحب, سخت ترین فیصلے بھی اس عدالت نے کیے تو ان پہ اعتراض تو ہوا لیکن ان کو مان لیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ ہو رہا ہے, مانا نہیں جا رہا. جو الیکشن کے حوالے سے یا فل کورٹ کے حوالے سے, اب اگر عمر عطا بندیال اور ان کے دوسرے ساتھی کوئی سخت فیصلہ کر دیتے, خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے, اور ابھی یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی آیا ہے, اس حکم کی اگر تعمیل نہ ہوتی تو اس میں پھر چیف جسٹس کی حیثیت کیا رہ جانی تھی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنی لمیٹیشنز جو ہیں ویزا وی اسٹیٹ, انہوں نے دیکھ لیا کہ ریاستی اداروں کے سامنے ان کی حیثیت بڑی محدود سی ہے, اگر انہوں نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو وہ تو ٹوٹلی بے وقت ہو کے رہ جائیں گے. اگر ہم نے ایک اف لگا کر بات کرنی ہے تو پھر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اگر فل کورٹ یہ فیصلہ کرتی تو شاید کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا. نہیں, بالکل صحیح ہے کہ اس کو, لیکن اس میں ایک اور بات کہ ہمارے جو وزراء کو, خاص طور جو حکومتی اتحاد سے وابستہ ارکان بھی ہیں, ان کو ایک اور بھی شکایت ہے, وہ بار بار وہ سننے کو مل رہی ہے کہ ان ججوں نے فلور کراسنگ کے معاملے میں ایک فیصلہ دے کے حمزہ شہباز کی حکومت کو ختم کر دیا. تو ان کی محبت کیا صرف شریف خاندان سے ہے؟ امتیاز صاحب, جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے 63A کا فیصلہ ججز نے کچھ مختلف دیا, تو میں تو اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو 63A کا جو درست فیصلہ ہے وہ وہی ہے جو ہماری عدلیہ نے دیا ہے. یہ جو ورنہ پھر اگر حکومتی اتحاد کے لوگوں کی بات مان لی جائے تو پھر دستور کے اندر اس شک کو 63A کے اوپر کالی روشنائی سے آپ کو کالی روشنائی پھیر دینی چاہیے یا یہ لفظ نکال دینے چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے اسی طرح لوٹا سازی کی اور فلور کراسنگ کی اجازت دینی ہے تو پھر دستور میں اس کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ درست فیصلہ ہے, چونکہ اس سے پولیٹیکل نقصان موجودہ اتحاد کو ہوا ہے, حکومتی اتحاد کو ہوا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل جی یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, ورنہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے, نہ ان کے پاس کوئی نہ ان کا موقف جو ہے وہ درست ہے, نہ کوئی اخلاقی طور پہ ان کا موقف درست ہے, نہ قانونی طور پہ ان کا موقف جو ہے وہ درست ہے. میں تو اس کو بالکل واضح ہوں اس معاملے میں. جہاں تک یہ الزام ہے کہ جناب یہ صرف شریف کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, دیکھیے جو 7 اپریل 2022 کو جو فیصلہ تھا وہ تو عمران خان کے خلاف تھا, اور میں اس وقت ان لوگوں میں سے تھا اور آج بھی شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں امتیاز صاحب کہ اگر 7 اپریل 2022 کو عدالت از خود نوٹس لے کر اسمبلیاں بحال نہ کرتی تو آج جس مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں ہم نہ گزر رہے ہوتے. پاکستان کے اندر ایک الیکشن ہو چکا ہوتا, ایک مضبوط حکومت وجود میں آ چکی ہوتی اور ہم آگے بڑھ چکے ہوتے. لیکن ہم نے اس فیصلے میں کیا کیا؟ اس فیصلے میں ہم اس وقت بھی, میں اپنی بالکل دستبستہ عرض کیا کرتا تھا اور آج بھی دستبستہ عرض کر رہا ہوں, ہم دیکھتے رہے کہ آرٹیکل 69 اسمبلی کے اندر ہونے والی کارروائی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان نے اسمبلی چلیے مان لیا شیکی گراؤنڈز پہ توڑی, لیکن معاملہ واپس الیکٹریٹ کی طرف جا رہا ہے, واپس لوگوں کی طرف جا رہا ہے. وہ یہ تو نہیں عمران خان کہہ رہا ہے نا کہ میری حکومت ہے اس کو مان لو, بھائی الیکٹریٹ کی طرف جا رہا تھا نا. تو جب معاملہ الیکٹریٹ کی طرف جا رہا ہو, خواہ وہ کتنی ہی شیڈی اینڈ شیکی گراؤنڈز پہ ہو, تو عدالتیں دنیا میں اس کو جانے دیتی ہیں کہ ہاں جی معاملہ عوام طے کر لے. لیکن ہماری عدالت ہے, ہماری عدالت میں آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے استدلال ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو سن کے اور ان استدلال کو دیکھ کے میں قانون اور تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ صرف آنکھوں میں آنسو ہی بھر کے لا سکتا ہوں, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, بہت سارے معاملات پہ رونے کو چیخنے کو دل کرتا ہے. آپ دیکھیے نا پاکستان کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں ثالثی کی جو عدالتیں ہوتی ہیں, آربیٹریشن, کوئی 35-36 کے قریب کیسز ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ججوں نے, عدالتوں نے
جو بین الاقوامی کانٹریکٹس ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس بات کو قطع نظر انداز کیا کہ آپ اگر معاہدے سے انحراف کریں گے، خلاف ورزی کریں گے، تو آپ کے خلاف مقدمہ لنڈن میں ہوگا، جنیوا میں ہوگا، برلن میں ہوگا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کروڑوں ڈالر پاکستان اس وقت پینلٹیز میں ادا کر چکا ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے کسی کا کہ ریکو دیکھا ہمیں وہ 8-9 ارب ڈالر نہیں دینے پڑے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پہ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکے، اور سلیکٹیو اپلیکیشن ہو رہی ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے آئین کا یا قانون کی تشریح کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے دیکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان میں اتنا جو بگاڑ ہے وہ بھی غالباً اسی وجہ سے آیا ہے کہ لوگ شخصیات پہ مرتکز ہو کے انہوں نے اداروں کو اور قومی جو تشخص ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم۔